السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ اسلامیت کا یعنی اسلامیت لازمی جسے اسلامی ایجوکیشن کہا جاتا ہے اس کا پیپر ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسلامک ایجوکیشن کا پیپر ہونے جا رہا ہے اور یہ پیپر ہے جی ٹیوزڈے کو، منگل کو، یعنی نیکسٹ ویک جو منگل آ رہا ہے اس دن یہ پیپر ہے۔ سوچا کہ بچوں کو اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بتا دوں اور جو اس میں بچے 50 مارکس لے سکیں ایزیلی وہ چیزیں میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پورا دیکھنا ہے۔ میں نے یہ سوال آپ کے لیے بنائے ہیں اور آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور بالکل جو ہے نا وہ آپ نے اسی طریقے کے سوال جو ہے نا وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل عقیدے کی مثال بیج جیسی ہے۔ یہ میں وہ چیزیں بتانے لگا ہوں جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں بتانے لگا یعنی جسے ایم سی کیو آپ بولتے ہیں۔ عقیدے کی مثال بیج جیسی ہے۔ لفظ عقیدہ کے لغوی معنی ہے گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے 5 عقائد ہیں: توحید، رسالت، ٹھیک ہے، آخرت، ملائکہ اور آسمانی کتابیں۔ توحید کا لغوی معنی ہے اللہ کو ایک ماننا۔ شرک کی لغوی معنی ہے حصہ داری، ساجھے پن بھی کہتے ہیں۔ شرک کی 3 اقسام ہیں، یہ ایم سی کیو بتا رہا ہوں، ان کے آنسر ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے وہ پوچھے گا شرک کی اقسام ہے تو 3 ہیں۔ وحی کی 3 صورتیں ہیں جی، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ کلمہ شہادت کے 2 حصے ہیں۔ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے۔ پاکستان کی تشکیل رمضان کی 27ویں شب میں ہوئی۔ روزے کا اصل مقصد حصول تقویٰ ہے، یعنی کہ سوال آئے گا ایم سی کیو کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے، تو نیچے 4 آپشن ہوں گے، تو یاد رکھنا ہے حصول تقویٰ۔ تقویٰ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنا ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ حج کو جامع عبادت کہا جاتا ہے۔ جہاد کے لغوی معنی کوشش کرنا۔ ہمسائے کے 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، پڑوسی کی اقسام جو ہیں 3 ہیں۔ یہ حسوہ حسنہ کا معنی ہے بہترین نمونہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح مسجد میں 3 دن ادا فرمائی۔ مساوات کے معنی ہے برابری۔ ذکر کی افضل ترین شکل نماز۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے۔ حضرت ابوبکر نے تدوین قرآن کے لیے حضرت زید بن ثابت کو مقرر فرمایا۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت الکوثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو آخری حج ادا کیا۔ قرآن مجید کے 55 نام قرآن سے ماخوذ ہیں۔ نزول قرآن کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ سیاستہ میں کل 6 کتابیں ہیں۔ سیاستہ کا معنی کیا ہے؟ صحیح 6 کتابیں، ٹھیک ہے۔ صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص کی تصنیف ہے۔ صحیح بخاری کے مؤلف یعنی مصنف محمد بن اسماعیل ہیں۔ صحیح مسلم کے مؤلف امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری ہیں۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ آخرت کے مقابلے میں لفظ ہے دنیا۔ کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ شرک۔ رسالت کے معنی ہے پیغام پہنچانا۔ ملائکہ جمع ملک کی یا ملک کی، تو اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے نا مالکن ہوتا ہے، ملائکہ جمع مالکن کی۔ مالاکن میم کے زبر کے ساتھ، لام کے زبر کے ساتھ اور کاف 2 پیش کن، یا مالاکو مالک، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات میں نے یاد رکھنی ہے۔ انسان کا پہلا عقیدہ ہے توحید۔ سونے کی زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے۔ جنت قدموں تلے ہے ماں کے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا۔ حضرت جعفر طیار کس غزوہ میں شہید و موتا؟ مال پر شرح زکوٰۃ ہے 2.5%، ٹھیک ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گزارے 10 سال۔ ذکر کی اقسام 3۔ قرآن پاک کی کتاب کی شکل میں ڈیش کے عہد میں مدون کیا یعنی جمع کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ قرآن پاک کس ماہ میں نازل ہوئے؟ رمضان میں۔ کون سی آسمانی کتاب محفوظ ہے؟ قرآن۔ مشہور آسمانی کتب کی تعداد 6، سوری یہاں پر انہوں نے 6 لکھا ہے، لکھ دیا میں نے، تو یہاں پر 4 آنا ہے، ٹھیک ہے۔ مشہور آسمانی کتب جو ہے نا ان کی تعداد 4 ہے۔ اور آخری ایم سی کیو قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ تقریباً 23 سال، ٹھیک ہے، 22 سال 6 ماہ کا عرصہ ہے۔ یہ تھے ایم سی کیو، یہ مختصر سوالات۔ عقیدہ کا لغوی اصطلاحی معنی، اسلام کے بنیادی عقائد کے نام۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید انسان کو کیا عطا کرتا ہے؟ شرک کے لغوی معنی لکھیں۔ شرک کی اقسام تحریر کریں۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیں۔ رسالت کا مفہوم لکھیں۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت کے متعلق ایک حدیث لکھیں۔ رسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اچھا، ان کے آنسر ایزیلی آپ کو کتاب سے مل جائیں گے، پریشانی ہونا، میں نے صرف آپ کو سوال نکال کے دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء اسلام کی 2 خصوصیات لکھیں۔ رسالت محمدی کی 2 خصوصیات لکھیں۔ کوئی سے 4 فرشتوں کے نام اور ان کے کام کی نوعیت، حضرت جبرائیل، میکائیل، ٹھیک ہے، اور اسرافیل اور اسرائیل۔
مشہور آسمانی کتب کن کن انبیاء پر نازل ہوئی؟ 4 کتابیں ہیں جی، ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارے سوال ہیں جی. میں اگر ورڈ بائی ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کروں گا نا تو یہ کافی لمبی ویڈیو بن جائے گی اور آپ کے لیے دیکھنا مشکل ہو جائے گی. تو یہ آپ کو اسکرین پہ سارے شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً ہے جی 75 ہیں. یہ جو آخر والے سوال ہے نا، دہشت گردی کیا ہے، دہشت گردی کے معاشرے پر 2 اثرات لکھیں، دہشت گردی کے 2 اسباب لکھیں، دہشت گردی سے بچنے کے لیے 2 بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آپ ان کو صرف یہ لکھیں گے نا نیٹ پہ کہ دہشت گردی کیا ہے، وہ ڈیفینیشن بھی دے گا، اس کی وجوہات بھی دے گا، وہی اسباب ہیں، اس کے اثرات بھی دے گا، بچنے کے طریقے بھی دے گا. یہ سوال آپ نے لازمی کرنا ہے. جس نے 4 نمبر پکے کرنے نا وہ یہ لازمی کرے. اور اگلی بات ہے، آپ نے ان 75 اگر سوالات کو آپ نے کر لیا تو آپ ایزیلی پیپر میں کامیاب ہو جائیں گے. کامیاب تو دور کی بات، آپ کے نمبر بہت زیادہ آئیں گے. 50 مارکس میں سے آپ کے 50 نمبر آنے کے بالکل جو ہے نا وہ چانسز 120% ہو جائیں گے. اہم ترین انشائیہ یعنی لانگ کویسچن. اچھا میں آپ کو بتا دوں لانگ کویسچن جو ہے نا 4 صفحات یعنی 2 پیج کا ہونا چاہیے. یہ لانگ کویسچن آپ کے سامنے. عقیدۃ توحید کا مفہوم لکھیں، اس کے اثرات. رسالت کا مفہوم لیکن رسالت محمدی کی خصوصیات. عقیدہ آخرت کا مفہوم، اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات. شرک کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام. زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد. قصب حلال پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے. رشتہ داروں کے حقوق پر نوٹ لکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمین ہے، سیرت طیبہ سے مثالیں دیں. مثال کے طور پر یتیموں، جو غریبوں پر، ٹھیک ہے. اس کے بعد بیواؤں پر، کافروں پر. یہ سارے جتنے بھی پوائنٹ ہیں یہ آپ کے مثالیں ہیں. قوت سے کیا مراد ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ذکر سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت. قرآن مجید کی اہم خصوصیات بیان کریں. قرآن مجید کی حفاظت پر نوٹ لکھیں. مکی مدنی صورتوں. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. تدوین قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا، 15 نمبر آپ ایڈ کریں گے. ختم نبوت پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے. ختم نبوت جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ اس کے علاوہ سوال جو ہے نا پوچھتے ہیں تو 2 سوال اس میں اور امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے اسلام کے بنیادی ارکان کون سے ہیں، کسی 2 پر نوٹ لکھیں، وہ فرسٹ چیپٹر میں سے. اور اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں وہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. زکوٰۃ ہے، کلمہ ہے، بنیادی ارکان جو ہے نا وہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور عقائد جو ہے نا وہ پہلے چیپٹر والے جس میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور آسمانی کتب آ جائے گا، وہ ہیں عقائد. وہ کوئی بھی نام لے کے پوچھ سکتا ہے. آپ کو یہ آنے چاہیے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے لاسٹ پہ 3 بتایا نا، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتا دی ہیں. امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید کسی آپ کنفیوژن کا شکار ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 030401660001. کیونکہ میں آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا گائیڈ کر سکتا ہوں. اور میں لیکچرار ہوں KGS کالج میں، اسلامیت، ترجمۃ القرآن اور PS کا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.